السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام اوپن مائک ود دوشی کے خصوصی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں احمد دوشی. ناظرین، ہم موجود ہیں راولپنڈی آرٹ کونسل میں اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا راولپنڈی آرٹ کونسل میں ادبی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں، ثقافتی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں. آرٹ اور فنون لطیفہ سے وابستہ افراد جو ہیں ان سے ہم بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے. راولپنڈی آرٹ کونسل کے ڈائریکٹر وقار احمد صاحب سے بھی گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فنکار جو ہے وہ یہاں پہ کتنا محفوظ ہے. یہاں پہ خواتین کا بھی آنا جانا ہوتا ہے، یہاں پہ ادبی تقریبات بھی ہوتی ہیں. تو ہم یہ تمام چیزیں ان سے جانیں گے اور دیکھیں گے کہ راولپنڈی آرٹس کونسل جو ہے فنون لطیفہ کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر راولپنڈی آرٹ کونسل جناب وقار احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ راولپنڈی آرٹ کونسل جو ادب اور ثقافت کا ایک مرکز سمجھا جاتا ہے، تو اس جڑواں شہر کی ایکٹیویٹیز یہاں پہ کون کون سی ہوتی ہیں، یہ بتائیے گا. ہمارے پاس آرٹس کونسل کے 4 شعبے ہیں: ڈرامہ، میوزک، فائن آرٹس اور لٹریچر. اس سے متعلقہ تمام ایکٹیویٹیز، اس کے علاوہ نیشنل ڈیز پہ ایکٹیویٹیز، جیسے ابھی 6 سپٹمبر پہ ہم نے 5 دن کا ایک فیسٹیول کیا ہے جس میں ڈرامے بھی تھے، جس میں مشاعرے بھی تھے، جس میں میوزک شو بھی تھے. تو تمام قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. بلکہ ایک کمرہ تو ہم نے ایک اچھا ڈپیوٹ کیا ہوا ہے اس کام کے لیے، کہ جس کو ادبی بیٹھک کا ہم نے نام دیا ہوا ہے، جس میں تمام ہماری پنڈی اسلام آباد کی ادبی تنظیمیں اپنے اپنے پروگرامز کا انعقاد کرتی ہیں، جس میں مشاعرے بھی شامل ہیں، جس میں کتابوں کی رونمائیاں ہیں، کسی ایک شاعر کے ساتھ سینئر جونیئر کے ساتھ ایک ادبی نشست ہے. تو یہ تو ہمارے روٹین کے پروگرامز ہیں جو ہم آئے دن کرتے رہتے ہیں یہاں پہ. اچھا، یہ بڑی اچھی بات ہے. تو یہ بتائیے گا کہ ہم یہ خبریں یہ بھی گردش کرتی ہیں کہ یہاں پہ مطلب جو فنکار ہیں، آرٹسٹ ہیں، جو اسٹیج فنکار ہیں، ان کے مختلف مطلب سیاسی روابط ایسے ہیں کہ وہ 2 گروپوں میں تقسیم ہیں. تو ایسی کوئی ہے خبر، مطلب ان کے سیاست جو ہے وہ رچ بس چکی ہے اب اداکاروں میں بھی، ایسا ہے؟ ایسا ہے تو آرٹس کونسل سے باہر ہی ہے. میرا خیال آرٹس کونسل کے لیے تو فنکار جتنے بھی ہیں ہمارے خطہ پٹوار کے تمام قابل احترام ہیں. اور آرٹس کونسل کی یہ کوشش رہی ہے کہ ایک ادارے کے طور پہ تمام آرٹسٹوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے. میرا خیال ہے آرٹس کونسل، آپ اگر ہماری ہسٹری دیکھیں تو ڈیلی کوئی نہ کوئی ڈرامہ تمام فنکار مل کے کرتے ہیں. میرے پاس بھی آتے ہیں، ہمارے ادھر بیٹھتے بھی ہیں. اچھا، قطع کلامی معاف، اس میں جو ہے کہ مطلب جو اگر ریجن پٹھوار ریجن سے ہیں یا راولپنڈی سے ہیں یا پورے اس پٹھوار اسلام آباد کا کوئی اداکار ہے تو وہ بھی یہاں پہ پرفارم کرتا ہے انہی احباب کے ساتھ، یا وہ صرف مخصوص؟ ڈیفینیٹلی ٹوین سٹی ہے. میرا خیال ہے زیادہ تر تو پنڈی اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں. ہماری طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ اسلام آباد والے پنڈی میں آ کے کام نہیں کر سکتے. بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ پنجاب آرٹس کونسل ہماری جو ہیڈ آفس ہے اس میں تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ جیسے ایک آرٹس کونسل ہے، تو اس میں ہم اپنے کلچر کے علاوہ دوسرے ریجنز کا کلچر بھی دکھائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. جیسے ہمارا ہوتا رہتا ہے اس طرح اس میں کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اسلام آباد کے لوگ بھی آ کے پنڈی میں ڈرامے کرتے ہیں، مختلف پروگرام کرتے ہیں. ابھی آپ جو مشاعرہ ہو رہا ہے اس میں دیکھیں، آپ کے اسلام آباد کے شعراء بھی ہیں، پنڈی کے بھی ہیں. ممکن ہے باہر واف سے یا کلر سیدہ سے یا رواد سے، گجر خان سے بھی آتے ہیں. اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اچھا جی، جتنی بھی ادبی تنظیمیں وغیرہ آتی ہیں یہاں پہ، یا دونوں ہال جو اسی ادبی سرگرمیوں کے لیے بک کیے جاتے ہیں، تو اس کا کوئی آپ کاسٹ چارج کرتے ہیں، یا وہ جو ریفریشمنٹ ہے وہ انہی کے کھاتے میں بس وہی ہوتی ہے محض؟ نہیں، کوئی چارجز نہیں ہے. ادبی بیٹھک میں جتنے بھی مشاعرے، کتابوں کی رونمائیاں، کسی شاعر کے ساتھ نشست ہوتی ہے، اس کا بالکل قطعاً کوئی چارج نہیں ہے. ادبی بیٹھک میں جو ہم پروگرام کرتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے. یہاں تک کہ مشاعرے اگر بڑے ہال میں بھی ہم کریں تو ادبی محفلوں کے لیے وہاں بھی کوئی چارجز نہیں ہے. چارجز ہیں مختلف سکولز کے لیے. ڈیفینیٹلی جب گورنمنٹ نے ایک آڈیٹوریم بنایا ہے تو اس سے انکم بھی جنریٹ کرنی ہے، ایک انکم جنریٹ کرنے کا سورس بھی ہے اس میں. تو اس میں ہم اسکول سے یا این جی اوز جو پروگرام کرتی ہیں ان سے بڑا نامینل سا رینٹ لیتے ہیں، جس سے بمشکل اس آڈیٹوریم کے اخراجات پورے ہو پاتے ہیں. اچھا، بہت اچھی بات ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے مختلف ادوار دیکھے ہیں، تو اب نیا سیٹ اپ آ گیا. اس تناظر میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے
کہ اس سالانہ جو اس کے لیے ایک فنڈ مخصوص کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اب آپ کتنا تھا اور اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نئی حکومت کے ساتھ آپ کی توقعات کیا ہیں؟ دیکھیں ابھی تو نئی حکومت کو آئے ہوئے میرے خیال 2 ہفتے ہوئے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو انشاءاللہ اچھا ہوگا. ہماری خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ ہمارے انفارمیشن اور کلچر کے جو منسٹر ہیں ان کا تعلق پنڈی سے ہے. ہمارے فیاض الحسن چوہان صاحب جو پنجاب کے کلچر منسٹر ہیں، اطلاعات و نشریات اطلاعات کے منسٹر بھی ہیں، وہ ہمارے اس آفس میں 2-3 میٹنگز بھی کر چکے مختلف لوگوں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ بھی. اس میں ہمارے پروگرامز کے بھی پچھلے دنوں آئے اور انہوں نے ایک بڑی اچھی اناؤنسمنٹ کی کہ ہم اس خطے کے لیے اور پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کریں گے، جس میں مختلف اسٹوڈیو بنائیں گے، جس میں آرٹ اینڈ کرافٹ سے متعلق اکیڈمیز بنائیں گے، پرفارمنگ آرٹ کی اکیڈمیز بنائیں گے، جس میں نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے اقدامات ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی اس سے چینج تو آئے گی انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ پنڈی کے لوگ بھی خوش قسمت ہیں، اس ریجن کے لوگ خوش قسمت ہیں کہ ان کو ایک ایسا بندہ ملا جو اسی ریجن سے تعلق رکھتا ہے، اور یقیناً وہ ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کام کریں گے. بہت شکریہ جی آپ کے وقت دینے کا. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈائریکٹر راولپنڈی آرٹ کونسل وقار احمد، جو گفتگو کر رہے تھے ادبی سرگرمیوں کی، ثقافتی سرگرمیوں کی، اور راولپنڈی سے وہ ان کی توقعات جو ہیں صوبائی وزیر اور ثقافت کے جناب فیاض الحسن چوہان صاحب سے، ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں. انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فروغ ادب کے لیے، فروغ ثقافت کے لیے راولپنڈی آرٹ کونسل جو ہے اس میں بہتری آئے.